اسی لیے کہ آپ کے اس دکھ اور درد میں جو آپ کی پریشانیاں ہیں، چاہے سڑک کی پریشانیاں ہیں، سکولوں میں ٹیچر کی پریشانیاں ہیں، ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی پریشانیاں ہیں، ہسپتالوں میں دوائیوں کی پریشانیاں ہیں، آپ کی نوکری کی پریشانیاں ہیں، اڈھاک پہ جو لگے ہیں ان کی پریشانیاں ہیں، اسی کو دور کرنے کے لیے، اسی کا علاج کرنے کے لیے میں ریاست کی پالیٹکس میں آیا ہوں، تاکہ دوبارہ سے جیسے میرے ایک چھوٹے سے دور میں 2.5 سال کے دور میں ہم نے ڈبل شفٹ میں ٹرپل شفٹ میں کام کیا، سڑکیں بنائی، پل بنائے، ہسپتال بنائے، کالج بنائے، سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل بنے، بلڈنگیں بنی، دیہاتوں کو شہروں سے سڑکوں سے جوڑا گیا، دور دراز علاقوں کو انہیں تحصیل اور بلاک سے جوڑا گیا اور سڑکیں کشادہ کی گئیں۔ لیکن آج دور دراز علاقوں میں آپ جاؤ، پہاڑی علاقوں میں کہیں بھی کوئی سڑک پہ کام نہیں چل رہا ہے، کہیں بھی کوئی مزدور کام کرتے آپ کو دیکھے گا نہیں کوئی سکول کی تعمیر دکھے گی، نہیں کہیں نئے ہسپتال کی تعمیر دکھے گی، نہیں کسی بلڈنگ کی تعمیر دکھے گی، نہ بلڈنگیں بنتی، نہ سڑکیں بنتی، نہ مزدوری ملتی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ سرکار آئے، ہم دوبارہ سے اسی طرح سے سڑکوں کا جال بچھائیں۔ ہسپتال تو میرے خیال میں جتنے 70 سال بنے تھے اس سے زیادہ میں نے 2.5 سال میں بنائے، لیکن ابھی بھی بہت سارے علاقے جہاں ہسپتال بنانے کی ضرورت۔ ڈگری کالج بھی اتنے کبھی نہیں بنے تھے، ہائی سکول اور ہائر سیکنڈری سکول اتنے کبھی نہیں بنے تھے، پرائمری سکول کبھی نہیں بنے تھے، ان کی تعمیر جتنی کی ہوئی ہے اتنا 70 سال میں اتنے تعمیر نہیں ہوئے جتنے 2.5 سال میں پرائمری، ہائر سیکنڈری، مڈل، ہائی سکول کی تعمیر یا مرمت ہوئی۔ اس دور کو ہم نے واپس لانا۔ ہمارے یہاں 70% آبادی 1947 میں جب ملک کا بٹوارا ہوا ہماری 32 لاکھ آبادی تھی، لیکن آج 6 گنا آبادی بڑھ گئی، 1.5 کروڑ آبادی بڑھی، اور ہماری زمین کھیتی کی بہت کم ہے۔ ہمارے زیادہ تک اگر دیکھیں گے تو 80% ہمارے پہاڑ اور باقی جنگلات، لوگوں کے گھر بنانے کے لیے زمین نہیں ہے، لوگوں کے کھیتی کرنے کے لیے زمین نہیں ہے۔ اگر پورا ہندوستان دیکھیں تو ہندوستان میں سب سے کم زمین والی جو ایگریکلچر کے لیے ہے، کھیتی کے لیے سب سے کم زمین ہماری جموں کشمیر میں ہے، اور آبادی 6 گنا بڑھی۔ اب یہ 6 گنا آبادی 5 جو بڑی ہے یہ کہاں جا رہی؟ ہوا میں ابھی رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے دیش ہیں، انہوں نے بھی ابھی ہوا میں گھر نہیں بنائے، اور آنے والے سالوں میں بھی کئی ہزار سال تک ابھی تو کوئی ہوا میں مکان بنانے کا، ہوا میں جہاز اڑ سکتا ہے لیکن اڑنے کے بعد اس کو بھی زمین پہ ہی آنا ہے۔ تو یہ گھر کہاں بنائیں گے؟ یہ کھیتی کہاں کریں گے؟ تو جو سرکاری زمین ہے، چاہے وہ ریونیو کی زمین ہے، چاہے وہ خالصہ سرکار ہے، چاہے وہ چراگاہیں ہیں جن میں آپ چراگاہ مال مویشی پہلے زمانے میں 70 سال شہروں میں بھی مویشی ہوتے تھے، لیکن اب بیچارے یہاں گھر کے لیے زمین نہیں ہے، انہیں پہاڑوں پر اپنے مویشیوں کو لے کے جانا پڑتا۔ لہذا آج 70 سال 75 سال کے بعد 70% جو آبادی بڑھی ہے اس کو سرکاری زمین پہ ہی گھر بنانا اس کی مجبوری ہے۔
दुकान बनाना उसकी मजबूरी है, फसल उगाना उसकी मजबूरी है, वरना कहां रहेंगे? हम उनको निकाल तो नहीं सकते। इसीलिए मैंने कानून बनाया था। पहले महाराजा हरि सिंह जी ने जमीन दी थी लोगों को, उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जमीन दी थी, और उसके बाद रोशनी की जो कानून मैंने बनाया, कैबिनेट से पास हुआ, असेंबली से पास हुआ, कोई घर में बैठ के मैंने नहीं बनाया चीफ मिनिस्टर के दस्तखत से, बल्कि कैबिनेट ने उसे मंजूरी दी और फिर असेंबली ने उसे पास किया। और मैं आज कहना चाहता हूं, किसी भी सियासी पार्टी ने उसका मुखालफत नहीं की थी, उसका विरोध नहीं किया था, लेकिन बदकिस्मती से सरकार ने बाद में कोर्ट के जरिए उसको खारिज कर दिया उस कानून का। हालांकि असेंबली का कानून ज्यादा होता है कोर्ट से ज्यादा, लेकिन उसको खारिज कर दिया। और आज 70% आबादी, चाहे हिंदू है या मुसलमान, कईयों को लगा था ये सारी मुसलमानों को ही दी, उस 70% आबादी में 50% हमारे हिंदू भाई हैं और 50% हमारे मुसलमान भाई। जाहिर है जहां हिंदू आबादी है वहां उसमें 95% उनको जमीन मिली। साड़ी पार्टी दे सीनियर लीडर एक्स मिनिस्टर ताज मोहिद्दीन जी, एक्स मिनिस्टर आरएच साहब उधर कने बैठ